بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ معزز ساتھیو، علمی رفیقو، طلباء و طالبات، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ القواعد العربیہ کی کلاس کے تحت یہ خصوصی سبق کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں اور گزشتہ درس میں فعل امر کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ فعل امر کے سلسلے میں خاص طور پر یہ زور دیا گیا تھا کہ فعل امر کی جو گردان ہے تو وہ گردان بھی فعل ماضی اور فعل مضارع کی طرح 3 حصوں میں منقسم ہے اور تقسیم ہے۔ تو اس کے اندر بھی غائب کے صیغے ہوتے ہیں اور غائب کے صیغوں کی تعداد فعل ماضی اور مضارع کی طرح 6 ہے۔ پھر حاضر کے صیغے ہوتے ہیں تو تم والے ترجمے کے، تو ان کی تعداد بھی تقریباً 6 ہے۔ پھر متکلم بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے فعل امر کے اندر، تو دیگر صیغوں کی طرح، دیگر گردانوں کی طرح متکلم کے صیغوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ تو لیکن زور یہ دیا گیا تھا کہ فعل امر کی جو گردان ہے 14 صیغوں والی، تو ان 14 صیغوں میں سے خاص طور پہ جو حاضر کے صیغے ہیں جن کے اندر تو اور تم اور آپ کا ترجمہ ہوتا ہے، تو کہہ کر کسی کو حکم دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا، تو یہ 6 صیغے ہیں حاضر کے۔ تو حاضر کے 6 صیغے ہی حقیقی طور پر مقدم طور پر یہ فعل امر ہے، حقیقی فعل امر ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جو فعل امر کے صیغے ہیں تو ان میں جو غائب اور متکلم کے صیغے آتے ہیں کیا وہ فعل امر سے تعلق نہیں رکھتے؟ تو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ بھی فعل امر سے تعلق رکھنے والے صیغے ہیں، وہ بھی امر ہے، یہ امر ہونے میں انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ زور فعل امر کے حاضر کے صیغوں کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اہمیت والے صیغے ہیں فعل امر کے، جو حاضر کے صیغوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے اندر حاضر کا ترجمہ پایا جاتا ہے، تو تم اور آپ کا۔ تو حقیقی فعل امر یہی ہے، زیادہ زور اسی پہ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ اہمیت والے صیغے یہی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالیں کہ غائب کے اور متکلم کے صیغے کیا وہ زیادہ اہمیت والے نہیں ہیں، تو یقیناً وہ بھی اہمیت والے ہیں، لیکن زیادہ طور پر استعمال میں آنے والے کثیر الاستعمال صیغے، پھر زیادہ حکم دینے کے سلسلے میں، کسی کو کسی بات کا پابند کرنے کے سلسلے میں جو صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہ 6 صیغے ہیں، حاضر کے صیغے۔ تو وہ بھی فعل امر کے صیغے ہیں، اس سے انکار بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر، پھر احادیث مبارکہ کے اندر جہاں فعل امر کے حاضر کے صیغے استعمال ہوئے، حاضر کے صیغوں کے سلسلے میں احکامات آئے، تو وہیں پر غائب کے صیغوں کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، غائب کے صیغے بھی اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، پھر متکلم کے صیغے بھی آئے ہوئے ہوں، تو لہذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو امر ہے۔ لیکن فوقیت والا جو امر ہے، زیادہ استعمال ہونے والا، زیادہ توجہ والا کثیر الاستعمال جو صیغے ہیں وہ یہ حاضر کے 6 صیغے ہیں۔ تو دوستو، آج کی جو گفتگو ہے اور آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم فعل امر سے فعل نہیں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، فعل امر سے فعل نہیں کی گردان کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں اور ادھر منتقل ہو رہے ہیں۔
تو کل آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ فعل نہیں کی جو گردان ہے وہ مکمل ہونے کے بعد بھئی انشاءاللہ تبارک و تعالی چاروں گردانیں سلسلہ وار انداز میں یعنی متوازن صیغوں کی کیفیت میں بورڈ پر لکھی جائیں گی 4 گردانیں. پھر اس کے سلسلے میں جو ہے نا ایک خاص ذہن انشاءاللہ تبارک و تعالی دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہم سب کو بآسانی بنیادی 4 صیغوں کی شناخت بھی ہو جائے اور 4 گردانوں کی شناخت بھی ہو جائے. 4 گردانیں ہمارے ذہن میں بالکل مستحضر رہیں آسانی کے ساتھ. تو دوستو یہ فعل امر کے حاضر کے صیغے ہیں. حاضر کے صیغوں کے اندر حکم تھا، حکم ہوتا ہے. پھر یہ حکم جو ہے باضابطہ ہوتا ہے، تو کر، تو جا، تو اٹھ، تم سب بیٹھو، تم دونوں پڑھو، یہ حکم پایا جاتا ہے. تو یہ ہونے کے بعد یہاں جو اب ہم فعل نہیں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ امر جو ہوتا ہے یہ امر کا مطلب ہے حکم. بھئی امر کا مطلب کیا ہے؟ بھئی حکم. پھر اس کی جو تعریف ہے وہ عرض کی گئی تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تحریر میں آنا باقی ہے. چاروں فعلوں کی 4 تعریفات بعد میں آئیں گی. یہ جو امر ہے تو اس کا ایک مختصر سا مطلب ہے حکم. مگر اس کی باضابطہ تعریف یہ کی گئی تھی کہ بھئی امر ایک ایسا لفظ اور صیغہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو، کسی فاعل کو، کسی کام کرنے والے کو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، کام کو طلب کیا جاتا ہے. طلب تو طلب فعل، یہ لفظ یاد رکھیں، طلب فعل اس کے اندر پایا جاتا ہے. طلب فعل یعنی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو طلب کیا جاتا ہے سامنے والے سے. تو یہ ہوا امر. تو اس کے بعد اب جب ہم فعل نہیں کی طرف منتقل ہوں گے تو دوستو فعل نہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ فعل نہیں یہ کیا چیز ہے؟ تو بچوں فعل نہیں بالکل فعل امر کی متضاد چیز ہے، بالکل اس کی مخالف چیز ہے، بھئی اس کی ضد ہے. فعل امر میں جہاں کوئی کام کرنے کا حکم پایا جاتا ہے وہیں پر فعل نہیں کے اندر بھی حکم تو ہوتا ہے لیکن کام نہ کرنے کا حکم پایا جاتا ہے. فعل امر اس فعل کو کہیں گے جس کے اندر کوئی کام کرنے کا حکم ہو. حکم. فعل نہیں کس کو کہیں گے؟ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کوئی کام نہ کرنے کا حکم ہو. کام کرنے کا حکم ہو یا کام نہ کرنے کا حکم ہو، دونوں بھی حکم سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسی لیے اکثر فعل نہیں کو فعل امر کے تحت میں ہی شمار کیا گیا. بھئی اگرچہ ہماری کلاس کے اندر فعل نہیں کو مستقل طور پر بھئی ایک فعل شمار کرتے ہوئے 4 فعل بنیادی 4 فعل ہیں یہ کہتے ہوئے شروع سے ہی پہلے دن سے ہی ہم یہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو فعل امر کے تحت میں فعل نہیں آتا ہے، وہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ فعل امر کے اندر بھی حکم ہوتا ہے، فعل نہیں کے اندر بھی حکم ہوتا ہے، فعل امر کے اندر بھی مطالبہ ہوتا ہے، فعل نہیں کے اندر بھی مطالبہ ہوتا ہے، فعل امر کے اندر بھی کوئی کام مطلب طلب ہوتی ہے. طلب فعل نہیں کے اندر بھی طلب ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں ہاں کی طلب ہوتی ہے، پھر اس میں نہ کی طلب ہوتی ہے. فعل امر میں کرنے کا حکم ہوتا ہے، کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کی طلب ہوتی ہے، جبکہ فعل نہیں کے اندر نہ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، نہ کرنے کی طلب ہوتی ہے. نہ ہاں کا فرق ہے، حکم ہونے میں دونوں برابر ہیں. تو اسی لیے فعل نہیں کو اکثر فعل امر کے تحت میں ہی شمار کیا جاتا ہے، اور شمار کر کے بنیادی فعلوں کی تعداد 3 بیان کی جاتی ہے: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. الگ سے اکثر فعل نہیں کو الگ سے شمار کر کے بیان نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ رہا نہیں. تو دوستو
فعل نہیں کی یہ پوری گردان یہاں پر لکھی گئی ہے، تحریر کی گئی ہے بورڈ پر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے فعل نہیں کے اندر بھی وہی کیفیت ہے جو فعل امر کے اندر تھی۔ مطلب یہ ہے کہ فعل امر کے اندر حاضر کے صیغے پہلے آئے تھے، غائب کے صیغے درمیان میں گزرے، پھر متکلم کے صیغے بالکل آخر میں تحریر کیے گئے۔ تو یہ جو ترتیب تھی فعل امر کے اندر، وہی ترتیب عام طور پر فعل نہیں کے اندر بھی بیان کی جاتی ہے، وہی ترتیب روا رکھی جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی حاضر کے صیغے پہلے ہیں، غائب کے صیغے اس کے بعد ہیں، پھر متکلم کے صیغے اس کے بعد آخر میں ہیں۔ تو یہاں خاص بات یاد رکھنا یہ ہے، فعل امر جس طرح فعل مضارع سے بنایا جاتا تھا، تو ٹھیک اسی طریقے سے فعل نہیں بھی فعل مضارع سے ہی بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا طلباء و طالبات، بچوں، فعل امر کس سے بنایا جاتا تھا؟ فعل مضارع سے۔ فعل مضارع جو تفعلو کا صیغہ ہے تو اس سے فعل امر بنتا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے فعل مضارع سے ہی فعل نہیں بھی بنتا ہے۔ یہ جو فعل نہیں ہے یہ کس سے بنا؟ یہ بھی مضارع سے بنا۔ فعل امر کس سے بنا؟ وہ بھی مضارع سے بنا۔ وہ بھی کس سے بنا؟ مضارع سے بنا۔ تو دونوں بھی مضارع سے بننے والے فعل ہیں، دونوں بھی مضارع سے بننے والے فعل ہیں۔ دوستو خاص طور پہ یاد رکھیں، فعل امر بھی فعل مضارع سے بن رہا ہے، پھر فعل نہیں بھی فعل مضارع سے بن رہا ہے، لیکن فعل امر کے 6 صیغوں کے علاوہ، حاضر کے 6 صیغوں کے علاوہ باقی کے جو صیغے ہیں اس کے اندر، غائب اور متکلم کے، تو اس کے اندر مضارع کا رنگ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کل عرض کیا گیا، مضارع کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضارع کی علامت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جبکہ ان 6 صیغوں کے اندر مضارع کی علامت نہیں پائی جاتی۔ مضارع کی علامت پہلے نکالی جاتی ہے، بعد میں صیغوں کی یہ شکل بنائی جاتی ہے۔ تو ان 6 صیغوں سے ہٹ کر فعل امر کے جتنے صیغے ہیں غائب اور متکلم کے، اس کے اندر مضارع کا رنگ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو فعل نہیں کی گردان ہے، اس کے اندر پورے صیغوں کے اندر مضارع کا رنگ ہے۔ تو لازمی بات ہے، اب پھر یہ بات ثابت ہو رہی ہے نتیجتاً کہ فعل امر کے حاضر کے 6 صیغوں کے علاوہ، چاہے فعل امر کے ماباقی صیغے ہوں یا فعل نہیں کے پورے صیغے ہوں، تو ان کے اندر فعل مضارع کی جھلک ہے۔ وہ کس اعتبار سے ہے؟ مضارع کی علامت موجود ہونے کے اعتبار سے۔ فعل مضارع کا رنگ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی جھلک پھر بھی برقرار رہتی ہے، جھلک پائی جاتی ہے۔ تو دوستو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فعل امر میں جو حاضر کے صیغے ہیں وہ بہت بڑی شان کے ہیں، ان کی کیفیت ہی جداگانہ ہے۔ ان کو ایک بہت بڑی امتیازی حیثیت حاصل ہے، وہ انفرادی صیغے ہیں، بالکل انفرادی، پھر بہت بڑی اہمیت کے صیغے ہیں۔ تو کس اعتبار سے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو صیغے بنائے گئے فعل مضارع سے، تو اس کے اندر مضارع کی ذرہ برابر جھلک نہیں ہے، پھر اس کے اندر مضارع کا ذرہ برابر بھی رنگ نہیں ہے، جبکہ ماباقی فعل امر کے صیغوں میں پھر فعل نہیں کی پوری گردان کے اندر مضارع کی جھلک اور اس کا رنگ پایا جا رہا ہے۔ تو دوستو اسی رنگ کے پائے جانے کی ایک تصویر یہاں بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیے فعل نہیں کی گردان ہے۔ میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں، فعل امر جو ہے، فعل امر تو اس کے اندر کوئی کام کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو فعل نہیں کے اندر کوئی کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ مگر یہاں دوستو اکثر بچے بعض وقت فعل نہیں کو، فعل نفی کو، نفی اور نہیں، تو ان کے درمیان میں فرق کرنے کے سلسلے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہاں پر درج کیا، دیکھیے ایک ہے یہ نفی، دوسری ہے نہیں۔ یہ نفی کی گردان نہیں ہے، یہ جو گردان ہے میں پہلے گردان بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، دیکھیے لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو۔
لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. پھر اس کے بعد ہے لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو. لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا. کیا ہے بولیے؟ لا یفعلنا، غائب کے صیغے. پھر اس کے بعد ہے لا افعل، لا نفعل. یہ ہو گئی مکمل فعل نہیں کی گردان. تو یہ حاضر کے صیغے ہیں تو تم والے ترجمے کے. پھر یہ غائب کے صیغے ہیں وہ والے ترجمے کے. پھر یہ متکلم کے صیغے ہیں میں اور ہم والے ترجمے کے. تو اس کے اندر بھی 14 صیغے ہیں. تو اس کے اندر دیکھیے لا تفعل سے لا نفعل تک جو گردان کا سلسلہ چلا، صیغوں کا سلسلہ چلا، تو پہلے نمبر پر جو صیغے ہیں لا تفعل، تو اس کا ترجمہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس میں درج کیا جائے گا. یہاں پر ایک صیغے کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. لا تفعل، اب یہ دیکھیے افعل کا ترجمہ دیکھیے پہلے. بھئی افعل جو فعل امر ہے جس کے اندر کوئی کام کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا بچوں؟ بھئی افعل کا ترجمہ کیا تھا ہم نے کر تو ایک مرد، تو کر، یہ ترجمہ تھا. تو بالکل اس کا برعکس، اس کا الٹا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا بالکل متضاد ترجمہ ہے لا تفعل کا. وہ ہے یہاں تھا کر تو ایک مرد، تو اس کا ترجمہ ہوگا مت کر تو ایک مرد، نہ کر تو ایک مرد. تو ایک کر کی بات ہے، ایک نہ کر کی بات ہے. بھئی اس میں کرنے کا حکم ہے، اس کے اندر نہ کرنے کا حکم ہے. تو دوستو نہ کرنے کا حکم ہونا الگ ہے، نہ کرنے کی خبر اور اطلاع ہونا الگ ہے. دونوں میں فرق ہے. تو وہ کیا فرق ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم 4 گردانیں مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی فعل ماضی سے دوبارہ ہم شروع کریں گے پوری اس کی گردانوں کے اعتبار سے. فعل ماضی، مضارع، امر نہیں کے جتنی نوعیت کی گردانیں ہیں ان 4 کے تحت میں جو آتی ہیں اصلی اور بنیادی گردانوں کے تحت میں، تو اس کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نفی اور نہیں وغیرہ کے سلسلے میں زیادہ آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. لیکن اب ہم یہاں پہ ایک مختصر سا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں اور مختصر سی بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہوتی ہے نفی اور ایک ہوتی ہے نہیں. یہ جو نفی ہے، نفی کا مطلب ہے انکار کرنا. نفی کا مطلب کیا ہے بچوں؟ بھئی انکار کرنا. بھئی انکار کرنا اور نہیں کا مطلب ہے منع کرنا، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا. تو بھئی انکار کرنے اور منع کرنے میں فرق ہے. کبھی ہم بچوں بھئی انکار کرنے اور منع کرنے کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو انکار کرنا ایک الگ چیز ہے، منع کرنا ایک الگ چیز ہے. بھئی انکار کرنے میں بھی نہ کی بات ہوتی ہے اور منع کرنے میں بھی نہ کی بات ہوتی ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ انکار کرنے کا تعلق حکم سے نہیں ہے. بھئی انکار تو ہوتا ہے مگر وہ حکم نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا میں ناشتہ نہیں کیا، تو میرے ناشتہ کرنے کا انکار تو ہے مگر یہ حکم میں نے منع نہیں ہے. اس کے اندر حکم انکار کی صورت میں نہ پائے جانے کی وجہ سے کیا ہے، یہ منع کی بات نہیں ہے. منع کا مطلب ہے روکنا نہیں ہو رہا ہے. بھیا اپنے آپ کو روکنا یا کسی دوسرے کو روکنا یہ تصور اس کے اندر نہیں پایا جاتا. بس میں ایک ایسے ہی اطلاع دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں بچوں کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا، تو اس کے اندر نہ کرنے کے سلسلے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، صرف انکار ہو رہا. ٹھیک اسی طریقے سے اگر مضارع کی طرف آ جائے تو اگر میں یہ کہوں میں نہیں کھاؤں گا یا میں نہیں کھاتا ہوں، تو اس کے اندر بھی انکار تو ہو رہا ہے. کیا ہو رہا؟ بھائی انکار تو ہو رہا ہے لیکن منع نہیں ہو رہا ہے. منع کی کیفیت اس کے اندر روکنا نہیں ہے، اس کے اندر روکنے کا تصور نہیں ہے، صرف انکار، بات کا انکار ہو رہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں یا نہیں کھاتا ہوں، بھائی نہیں کھاتا ہوں یا نہیں کھاؤں گا.
تو یہ انکار ہے. مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا جب یہ پورے گردانوں کی بھی تکرار ہوگی. تو یہاں پر اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ نہیں کس کو کہتے ہیں. اب اتنا تو آپ نے سمجھا بچوں کہ یہ نفی کا مطلب ہے، بس یہ خبر دینا کہ میں نہیں کیا یا میں نہیں کروں گا یا میں نہیں کرتا ہوں، خبر دینا ہے. اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ ایک انکار کی صورت بیان کرنا ہے کہ میں نہیں کرا. بھیا آپ کھانا کھائے، میں نہیں کھایا، یا آپ کھانا کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گا. تو اس کے اندر نہیں ہے، ان کا منع کرنے کی بات نہیں ہے، منع نہیں پایا جا رہا، روکنا نہیں پایا جا رہا. جبکہ نہیں کے اندر جو منع کرنے کا تصور ہے تو اس کے اندر باضابطہ کام سے روکنا پایا جاتا ہے، روکنا. دوستو دو مثالیں یاد رکھیں. ایک ہے تو نہیں کھائے گا، دوسری مثال ہے تو مت کھا، نہ کھا. تو دونوں میں سے ایک پاور والی بات، قوت والی بات، روکنے کی بات، منع کرنے کی بات کس میں ہے؟ تو مت کھا. اس کے اندر روکنا ہے، روکنا. جبکہ تو نہیں کھائے گا یا تو نہیں کھاتا ہے، تو نہیں کھا رہا ہے، تو نہیں کھایا میں صرف انکار کی بات ہے، نہیں کرنے کی بات ہے. بس کام نہیں ہوا یا نہیں ہوگا اس کی بات ہے. مگر نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ باضابطہ حکم ہوتا ہے کہ تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا ہے، یہ کام مت کر. باضابطہ ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ مت کر. نہ کرنے کا مطالبہ، نہ کرنے کی طلب ہوتی ہے، نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. تو مکمل طور پہ منع کرنے کا اس کے اندر تصور پایا جاتا ہے کہ ایسا مت کر. تو اس کو کہتے کیا ہے؟ نہیں. جیسے امر کے اندر کر کا مضبوط حکم پایا جاتا ہے، کر. تو اسی طریقے سے اس میں مت کر، اسی لیول کی بات انکار کی صورت میں، نہ کی صورت میں اس میں کی جاتی ہے، وہ نہیں ہے. تو فعل نہیں کی یہ گردان ہے جس کے اندر نفی نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کو فعل نہیں بولا گیا. فعل نفی نہیں ہے دوستو، یہ فعل نہیں ہے. مطلب اس کے اندر نہ کرنے کا حکم ہوگا باضابطہ، جیسے فعل امر کے اندر کرنے کا حکم ہوتا ہے، کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے، میں ایک صیغے کا ترجمہ یہاں کر رہا ہوں، لا تفعل. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو مت کر. یہ بالکل بودی قسم کی کمزور ایسی بات نہیں ہے، حکم سے ہٹ کر تو نہیں کرے گا، دیکھ تو نہیں کرے گا، تو نہیں پڑھے گا، تو نہیں کھا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر آرڈر ہے، کھلا حکم ہے کہ تو مت کر، مت کھا، مت لکھ، مت جا، اس طرح کا. تو یہ نہیں کی گردان ہے جس کے اندر ایسا ترجمہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فعل امر کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ فعل امر میں جو آخری جو لام کلمہ ہوتا ہے تو اس کو جزم ہوتا ہے، جزم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جزم ہوتا ہے. فی الوقت اتنا یاد رکھنا ہے کہ فعل امر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بھئی آخر میں جزم آتا ہے. اب چونکہ یہ فعل نہیں بھی فعل بھئی امر کی تحت میں پائی جانے والی ایک گردان ہے یہ بھی، تو لہذا اس کے اندر بھی پورے صیغوں کے اندر کیا آتا ہے؟ جزم، سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے. فعل امر کے اندر بھی جزم، فعل نہیں کے اندر بھی جزم آتا ہے. آخر میں کیا آتا ہے؟ جزم. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل امر کو بھی، فعل نہیں کو بھی کیا ہوتا ہے؟ جزم. خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کو جزم نہ دے کر اگر پیش دے دیں، کیا کریں؟ لا تفعلوا پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں عرض کیا جائے گا، وہ تفصیل آئے گی. لا تفعلوا اگر یہاں پہ پیش دے کر پڑھیں گے تو یہ نہیں سے نکل کر نفی میں چلا جائے گا، یہ نفی والا صیغہ ہو جائے گا. نہیں اگر قائم رکھنا ہے، نہیں کا صیغہ بنانا ہے، نہیں کی گردان کرنا ہے تو صیغوں کے اوپر کیا کرنا ضروری ہے؟ آخر میں لام کلمے کو جزم دینا ضروری ہے. کیا ہے؟ جزم دینا ضروری ہے، تو جزم ہے. تو دوستو یہاں پہ آگے جا کر ایک بات لکھی گئی، دیکھیے یہ جو ہے فعل امر ہے تو اس کے اندر کیا ترجمہ صیغہ کیسا تھا، کیسی نوعیت کا تھا بھائی افعل. افعل کا مطلب تو کر. تو بچے اس کے اندر ذرا غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے فعل امر ہے افعل تو کر، تو فعل نہیں جب بنائیں گے تو نہیں کے لیے نہیں کے معنی والا ایک لفظ آتا ہے لا.
لام الف زبر لا نہیں کے معنی. تو بعض بچے یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ افعل کے معنی تو تھے تو کر، تو اب تو مت کر یہ فعل نہیں ہے، تو فعل نہیں کا اگر وہ صیغہ لکھنا ہے تو مت کر تو کچھ بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی افعل جو لفظ ہے جو صیغہ ہے اس سے پہلے لا لانا چاہیے بس. لام الف زبر لا لا لیے تو چونکہ پہلے سے یہ صیغہ تو طے ہے تو کر، تو مت کر کے لیے اب لا افعل ہونا چاہیے. تو بعض طلباء ایسا لکھتے بھی ہیں، پھر ذہن بھی ویسے ہی کام کرتا ہے، ذہن بھی ویسے ہی کام کرتا ہے مگر وہ کام غلط کر رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کام. اب لازمی بات ہے کہ افعل کے معنی ہو گئے تو کر، تو تو مت کر کے لیے نہ کر کے لیے صرف لا لا کے لا افعل بولنا چاہیے. قیاس بھی یہی چاہتا ہے، عقل بھی ایسے ہی فیصلہ کرتی ہے، لیکن عقل کو چھوڑ کر قاعدے کے پیچھے ہم کو جانا ہے. تو دوستو یہاں دیکھیے لا افعل ہونا چاہیے یہ عقل سمجھتی ہے، لیکن ایسا قاعدہ نہیں ہے. فعل نہیں اگر بنانا ہے تو اس کو فعل امر سے نہیں بنایا جاتا. کس سے؟ ہمارا فعل نہیں بناتے وقت فعل امر کے صیغوں کو دیکھنا ہی غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے. اس کو دیکھ کر فعل نہیں بنانا، فعل امر کو دیکھ کر فعل نہیں بنانا صرف اس لیے کہ اس کے اندر کرنے کا حکم ہے، اس کے اندر نہ کرنے کا حکم ہے اور اس کا نمبر پہلے ہے، اس کے فوری بعد فعل نہیں آتا ہے، لہذا اس کو اس سے بنائے، یہ غلط ہے. تو دوستو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ فعل امر جس طرح مضارع سے بنایا جاتا ہے فعل نہیں بھی فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. جب فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے تو یہ نوعیت کی گردان ہوگی. اگر اس کو دیکھ کر اگر ہم فعل نہیں بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے قدم لڑکھڑائیں گے، غلطی کریں گے. وہ کیا ہے؟ تو لا افعل، پھر لا افعل ہم صیغہ بنانے کی طرف کوشش کریں گے کیونکہ اس سے ہم فعل نہیں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ذہن میں یہ بٹھا لیا جائے فعل نہیں فعل امر کی طرح فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل مضارع. پھر فعل امر کے اندر جو حاضر کے صیغے پہلے آتے ہیں ویسے ہی فعل نہیں کے اندر بھی حاضر کے صیغے پہلے ہیں. تو دیکھیے لا تفعل کا ترجمہ کیا ہوا؟ تو مت کر. کیا ترجمہ ہوا بھائی؟ تو لا، اب یہ تفعلو تھا، فعل مضارع کا صیغہ کیا تھا؟ تفعلو تھا. یہاں پہ بھی افعل بنائے جانے سے پہلے فعل مضارع کا صیغہ کیا تھا؟ تفعلو. یہاں پہ بھی کیا تھا؟ تفعلو. یہاں تفعلو سے افعل بنائے، پھر ایسی نرالی شان کے ساتھ بنائے کہ اس کے اندر وہ فعل مضارع کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ابھی کوئی علامت ہی باقی نہیں ہے، اس کی بو باس ہی باقی نہیں ہے، اس کا ذرہ برابر رنگ یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. ایک خصوصی یہ صیغوں کو جو ہے نا بنایا گیا ہے، خصوصی ہے یہ بناوٹ خصوصی ہے، یہ یاد رکھیں. تو اب فعل مضارع سے جب فعل نہیں کی گردان بنانے کی بات آئی تو فعل مضارع کے صیغے لے لیے. تفعلو ہے تو لا تفعل، تفعلا نی ہے تو لا تفعلا. وہ نی کہاں گیا انشاءاللہ تعالی وہ بعد میں آئیں گے تفصیلات. میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایک سرسری خاکہ ہے. گردانوں کے سلسلے میں جو کلاس چل رہی ہے، جو درس یہاں پہ ہو رہا ہے نا ابھی، تو یہ جو چل رہا ہے یہ سرسری درس. کیا ہے؟ سرسری. تو لہذا تفعلو سے لا تفعل بنا دیے. تو یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے دوستو افعل، یہ فعل امر ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ افعل ہے تو فعل نہیں لا افعل ہونا چاہیے. لیکن دوستو عقل کو پیچھے چھوڑ دیں، قاعدے کی طرف آئیں. پھر وہ بات یاد رکھیں کہ فعل نہیں فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے تو فعل مضارع میں تو افعل کے صیغے ہی نہیں ہے اس کو لے کر ہم لا افعل بنا سکیں. تو لہذا یہ ہمارے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھنا ضروری ہے کہ افعل فعل امر ہے، پھر فعل نہیں لا افعل نہیں ہے، لا تفعل ہے. کیا ہے؟ لا تفعل ہے. ہم فعل نہیں کو فعل امر سے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ فعل نہیں کو فعل مضارع سے بنانے کی کوشش کریں گے. تب کہیں جا کر فعل نہیں گردان مکمل طور پہ
ہمارے سامنے صحیح انداز میں آ سکتی ہے۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کچھ حد تک فعل نہیں کے سلسلے میں جو سبق ہوا یہ آپ کے ذہن اور دل میں، دماغ میں اتر گیا ہوگا۔ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی افعال کے سلسلے میں مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلی جو کلاس ہے اس کے اندر فعل نہیں کا مکمل ترجمہ درج کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ چاروں فعل جو بنیادی ہیں اور اصلی ہیں تو ان کو بورڈ پر درج کیا جائے، اور آپ لوگ بھی نوٹ بک میں ایک ہی صفحے پر چاروں گردانوں کو نقل کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس کا ما ترجمہ، اس کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہمارے لیے آسان ہو۔ ایک ہی نظر میں چار بنیادی فعل ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں، پھر اس کو پیش نظر رکھ کر ہم صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے منزل مقصود تک پہنچ سکیں، یعنی صیغوں کی صحیح شناخت ہو سکے۔ پروردگار عالم ہمارے اس درس میں، اس سبق میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔